اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت کی جسمانی قوت بھی کم اور اس امت کی عمریں بھی کم. پچھلی امت کی عمریں زیادہ ہوتی، اس امت کی عمر بھی کم اور جسمانی قوت بھی پچھلی قوموں سے بہت کم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فکر تھا کہ میری امت کی عمریں پچھلی امتوں کے مقابلے میں کم ہیں. 60-70 کے درمیان میری امت کی عمریں بتا دی گئی مجھے. اب میری امت اعمال میں دوسری امتوں سے آگے کیسے بڑھے گی؟ وہ 500 سال، 400 سال، 300 سال عمل کریں اور میرا امتی 60-70 سال کے درمیان کی عمر تک عمل کرے، تو میری امت اعمال میں آگے کیسے بڑھے گی؟ تو اللہ رب العزت نے ایسے اعمال اس امت کو عطا فرما دیے کہ یہ اپنے کم وقت میں زیادہ عمل کا اجر کما سکتے ہیں. اس لیے جو فضائل اور اجور اس امت کو دیے گئے ہیں اعمال کے، وہ پچھلی امتوں کو نہیں دیے گئے. لیکن امت نے اس کم عمری میں اتنے مواقع ملنے کے باوجود ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے اپنے اعمال کو ضائع کر لیا. عمل ضائع ہوتا ہے دو چیزوں کی کمی سے، ایک احتساب کی کمی، دوسری علم کی کمی. علم اور احتساب، جس عمل میں یہ دو چیزیں نہ ہوں وہ عمل بدعت بن جاتا ہے. احتساب نہ ہو تو عمل عادت بن جائے گا، اور علم نہ ہو تو عمل بدعت بن جائے گا. ساری جتنی بھی بدعات ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ اس عمل کی تو خبر ہے لیکن اس عمل سے متعلق علم کی خبر نہیں ہے کہ یہ عمل کیوں ہے. بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جس کو مسلمانوں نے بدعت بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اعمال بڑی اونچی سنتیں ہیں. جس میں سے ایک صوم عاشورہ ہے، عاشورہ کا روزہ. پہلے یہ فرض تھا، پھر رمضان کے روزے پر آنے پر یہ روزہ مستحب ہو گیا، ورنہ پہلے فرض تھا. رات کا قیام تہجد بھی پہلے فرض تھی، پھر 1 سال کے بعد اس کو نفل کر دیا گیا. اسی طرح صوم عاشورہ پہلے فرض تھا. یہود یہ روزہ رکھتے تھے کیونکہ، اور یہ روزہ فرعون سے نجات کے شکرانے میں رکھا جاتا تھا. آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں. یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ یار ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں اس دن ہمیں نجات ملی تھی فرعون سے، اس لیے بنی اسرائیل روزہ رکھتے تھے اس کے شکرانے میں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ روزہ ہم بھی رکھیں گے لیکن ہم یہود کی مخالفت کریں گے. صحابہ نے عرض کیا کہ یہود کی تو ہمیں مخالفت کرنی ہے، اس دن تو وہ روزہ رکھتے ہیں. فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک باقی رہ گیا تو میں 2 دن کا روزہ رکھوں گا، 9 کو بھی اور 10 کو بھی. اس لیے 2 روزے رکھنے چاہیے، 9-10 رکھو یا 10-11 کا روزہ رکھو، 9-10 یا 10-11. یہود کی مخالفت میں، جب نیک عمل میں ان کی مخالفت ہے تو برے اعمال میں کتنی مخالفت کرنی چاہیے. جب ایک نیک عمل میں بھی ان کی مخالفت کرنی ہے، حالانکہ روزہ نیک عمل ہے. اگر وہ 1 روزہ رکھیں تو ہم 2 روزے رکھیں گے ان کی مخالفت میں. تو میں سوچ رہا تھا میں آج کہ جب نیک عمل میں مسلمان کے لیے یہود کی مخالفت کا حکم ہے تو ان کے برے اعمال میں کتنی مخالفت کا حکم ہوگا. حالانکہ روزہ نیک عمل ہے مگر اس سے بھی ان کی مخالفت کرنی ہے، روزہ چھوڑ کر نہیں بلکہ 2 روزے رکھ کر.
کہ ان کا معمول ایک روزے کا ہے. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تم 2 روزے رکھو، یا 9-10 کا روزہ رکھو یا 10-11 کا روزہ رکھو. لیکن میرے دوستو عزیزوں، امت نے اعمال کے مواقع کو علم اور احتساب نہ ہونے کی وجہ سے رسم اور بدعت بنا لیا ہے. اپنے اعمال کے اندر احتساب پیدا کرو، اور احتساب پیدا ہوتا ہے کسی عمل کے فضائل کو یاد رکھنے سے کہ اس عمل کے کیا فضائل ہیں، اس دن کے کیا فضائل ہیں. یعنی اس دن سے تو انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے. انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی ہے، وہ اسی دن سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو نجات فرعون سے اسی دن ملی، اور یوسف علیہ السلام جیل سے اسی دن نکالے گئے، اور ادریس علیہ السلام کو ورفعناہ مکان علیہ، رفعناہ مکان علیہ یعنی ادریس علیہ السلام کو اونچے مقام پر پہنچایا، یعنی جنت میں. سورج کی تپش کو کم کرایا تھا دعا کرا کے کہ فرشتہ جو سورج پر مسلط متعین ہے وہ اس کی گرمی کو کیسے برداشت کرتا ہوگا جب اتنی دور رہنے والے انسان اس کی گرمی سے پریشان ہیں. اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس فرشتہ جو تو نے سورج سے متعین کیا ہوا ہے اس سے گرمی کو کم کر دے. اس دن فرشتے نے محسوس کیا کہ آج مجھے سورج کی گرمی تپش کم محسوس ہو رہی ہے. اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہمارا ایک بندہ ہے جسے تیرے لیے یہ دعا کی، ہم نے اس کی دعا پر تیرے لیے سورج کی گرمی کو کم کر دیا. کون بندہ ہے وہ؟ کہ وہ ادریس ہے. کہ اللہ جب اس نے میرے لیے یہ کیا ہے تو کیا میں اس کی ملاقات نہ کروں؟ کہ ہاں ضرور مل گیا ہو. آئے تو ادریس علیہ السلام کہ بھئی بات یہ ہے کہ میرا بھی یہ کام کر دو. کہ کیا؟ کہ سیر کرا دو ذرا جنت دوزخ. کہ چلیے لے گئے کہ پہلے جنت دیکھیں گے؟ نہیں، پہلے جہنم دکھلاؤ، پہلے جہنم دکھلاؤ. کہ چلو جی پہلے جہنم دیکھ. پہلے جہنم دیکھی، پلسرات دیکھا، پھر جنت میں گئے. جنت میں ساری جنتیں دیکھی. میری کون سی ہے؟ کہ یہ آپ کی جنت ہے. اس میں داخل ہوئے. میں کہا اچھا تم جاؤ، اب تم جاؤ، چھٹی تمہاری، ہم تو یہاں رہیں گے. کہ نہیں، یہاں آپ کیسے رہیں گے؟ کہ کیسے نہیں رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہے جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. فرشتے نے کہا اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. یہ بھی تو کہا اللہ نے. تو ادریس صاحب نے کہا اسی لیے تو پہلے جہنم ہو کر آیا ہوں، وہاں سے اس لیے گزر کے آیا ہوں. ہم تم یہاں سے جائیں گے نہیں. اللہ نے فرمایا چھوڑ دو میرے بندے کو. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ادریس علیہ السلام اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی دن آ کر رکی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اسی دن باہر پھینکے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام پر توریت اسی دن نازل کی گئی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اسی دن ڈالا گیا، اور آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی. اتنا کچھ اس مہینے میں کرنے کا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ وہ محرم کا ہے، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے. شہر اللہ اس مہینے کے ساتھ اللہ کی نسبت ہے. شہر اللہ المحرم بہت بہت نیکی کمانے کا مہینہ ہے، مگر جہالت نے اور بدعتوں نے اور پچھلوں کو دیکھ کر عمل کرنے والوں کے عمل نے بجائے انفاق کے اسراف پر ڈال دیا، اور بجائے اتباع سنت کے بدعتوں پر ڈال دیا. یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی اسی دن واپس ہوئی. یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی،
یوسف علیہ السلام کا کنویں سے بھی نکالا جانا اسی دن ہوا، اور ایوب علیہ السلام کو شفا بھی اسی دن ہوئی، داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی، اور سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دی کیا جو کچھ لینا ہے مہینے میں لے لو، جو کچھ لینا ہے اس مہینے میں لے لو، اس دن لے لو۔ قیامت کے دن کا قائم ہونا بھی یہ اسی مہینے میں ہے، قیامت اسی مہینے میں قائم ہوگی۔ حضرت عمر کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، اسی دن ہوئی ہے۔ بہرحال بہت سی چیزیں ہیں جو اس مہینے میں خاص طور پر پیش آئی ہیں، تو اہتمام کریں ساتھی روزہ رکھنے کا۔ ہاں لیکن اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی نہ آنے دیں۔ صحابہ کرام اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں تاخیر نہیں کرتے تھے، اگرچہ ان کو خروج کی وجہ سے رمضان کے روزے بھی چھوڑنے پڑے جو فرض ہیں۔ ایسا نہ کرے کوئی کہ چلو جماعت میں نہ جا کے روزہ رکھ کے یہاں قیام کر لوں، ایسا نہ کرے۔ اگر ہمت ہو تو روزے کو اور خروج کو جمع کرنے ہیں، ہمت نہ ہو تو خروج کو مقدم رکھیں، روزہ کھول لیں۔ فرماتے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں، فرمایا 1 سال کے گناہ معاف کرا دیتا ہے روزہ، 1 سال کے گناہ۔ ایک روایت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا عاشورہ کے دن کا، بلکہ حکم فرمایا اس دن کے روزے کا۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت میں ہے، فرماتی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا عاشورہ کے دن کے بارے میں، تو فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اس دن کے روزے کو علاوہ کسی اور دن کو فضیلت دی ہو اس پر سوائے رمضان کے، کہ رمضان کے علاوہ کسی اور دن کے روزے کو، محرم کے روزے پر فضیلت دی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی دن روزہ رکھنے میں عاشورہ سے افضل نہیں ہے سوائے رمضان کے مہینے کے۔ سب سے افضل روزہ رمضان کا مہینہ یا عاشورہ کا روزہ ہے، رمضان کا روزہ یا عاشورہ کا روزہ۔